السلام علیکم لسنرز. آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے انتقام محبت اور اس کی رائٹر کا نام ہے زرش نور. اسی ہارے یار مقدراں تو ساڈا حال نہ پوچھ ساڈا رب بارے سے. سارا کمرہ گھوپ اندھیرے میں ڈوبا تھا. ایسے میں تاریک کمرے میں صرف ایک روشن دان تھا جہاں سے روشنی اندر آتی دکھائی دے رہی تھی جو سیدھا سامنے زمین پر پڑے بے جان وجود پر پڑ رہی تھی. جانے اور کتنی دیر سے وہ وجود ایسے ہی بے جان پڑا تھا. جب اس وجود میں حرکت ہوئی اس نے دھیری سے آنکھیں کھولیں جس پر گھوپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا. اسے اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے. یوں ہی غائب دماغی سے اندھیرے میں نظر گھمانے لگی لیکن پھر کچھ یاد آنے پر ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی. اندھیرے سے آشنائی پر منظر نمایاں نظر آنے لگا. اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کمرے میں تنہا تھی. سامنے دروازہ نظر آنے پر وہ فٹ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا جو اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کا باعث بنا. کوئی ہے؟ دروازہ کھولو. ہاتھ سے دروازہ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے آواز لگائی لیکن باہر مکمل طور پر خاموشی تھی. کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے یہاں؟ کون ہو؟ مسلسل دروازہ نوک کرتے اس نے بلند آواز میں پوچھا لیکن باہر کلی طور پر خاموشی کا راج تھا. باہر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بے چینی سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں صرف اپنی ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا. پریشان کن زرد چہرہ. اللہ میں کیا کروں؟ اماں پریشان ہوں گی. وہ تو پہلے ہی بیمار ہیں. ماں کا خیال آتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے. دروازہ کھولو پلیز مجھے باہر جانا ہے. اس نے پھر سے دونوں ہاتھوں کو اپنے قوت صرف کرتے ہوئے دروازہ تھپ تھپانا شروع کیا لیکن بے سود. باہر مکمل خاموشی تھی جیسے یہاں کسی کا نام و نشان ہی نہ ہو. جانے یہ کون سی جگہ تھی جہاں اتنی خاموشی کا راج تھا. جب وہ دروازہ تھپ تھپاتے تھک گئی تو اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اس کا ماضی اس کی سوچوں پر غالب آنے لگا تھا. کالج سے واپسی پر اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے اس نے خود بھی کھانا بنایا تھا اور اماں کے کمرے میں بھی برتن لے آئی تھی. دونوں مل کر کھانا کھانے لگی تھی. گھر میں صرف دو ہی لوگ تھے، اماں اور وہ، اسی لیے وہ ہمیشہ اکٹھے ہی کھانا کھاتے تھے. اماں کتنی بار میں نے کہا ہے آپ کی طبیعت روز بروز خراب ہو رہنے لگی ہے، کیوں نہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں، لیکن آپ ہیں کہ میری ایک نہیں مانتی. اس نے خفی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا. میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم ایسے ہی پریشان ہوتی ہو اور ویسے بھی ڈاکٹر کی تو عادت ہے چھوٹی سی بات کو بڑھا کر بتا دیتے ہیں اور اوپر سے اتنا لمبا بل دیتے ہیں جو گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. نہ بندہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے. اماں نے بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے ڈاکٹر کو کوسنا شروع کر دیا. لیکن اماں آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کے لہجے سے فکر مندی عیاں تھی. نہیں میں ٹھیک ہوں، تم میری اتنی فکر نہ کیا کرو. اماں کو پتہ تھا وہ کتنی محبت کرتی ہیں ان سے. کیسے نہ کروں اماں؟ ایک آپ ہی تو ہو جس کے لیے میں جیتی ہوں. آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کون ہے؟ اس نے اماں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. ہاں پر میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے. اچھا اب یہ برتن اٹھا لیں. اماں کی بات بدل دینے پر وہ خاموشی سے کھانے کے برتن سمیٹنے لگی. شام کو وہ اماں کے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اماں کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. وہ جلدی سے اپنے پڑوس کی خالہ بی کو بلا لائی اور خالہ بی کی مدد سے اماں کو ہسپتال لے آئی تھی. نرس نے ایک پرچی چھپائی اور جلد از جلد دوائیاں لانے کو کہا تھا. وہ خالہ بی کو وہیں روک کر وہ جلدی سے میڈیسن لینے چلی گئی تھی لیکن دوائیاں ہاسپٹل کے سٹور سے نہ ملیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے سٹور سے لینے کے لیے ہسپتال سے باہر گئی تھی. ابھی وہ تھوڑی دور ہی آئی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رک گئی اور ایک آدمی نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کے اندر دھکیلا اور اس کے منہ پہ ایک رومال رکھ دیا جس سے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر ایک طرف کو گر گئی تھی. کسی چیز کی آواز سے وہ واپس حال میں لوٹ آئی. اس نے ادھر ادھر نظر گھمائے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے ایک نظر پھر دروازہ نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اماں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اماں کی طبیعت بھی سنبھلی ہوگی کہ نہیں؟ پتہ نہیں خالہ بی نے میڈیسن لائی ہوگی کہ نہیں؟ وہ یہی سوچتی رہی یہاں تک کہ اب کی بار غنودگی طاری ہونے لگی تھی. دھڑم سے دروازہ کھلا اور جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی ایک طرف کو گر گئی جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی. شاید ڈالنے والے نے ساری لائٹس جلا دی تھی جس کی وجہ سے کمرے میں مکمل روشنی تھی. اندھیرے میں رہنے سے اس کی آنکھیں روشنی سے دھندلا گئی تھیں.
اس نے بے اختیار ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ تو مس آکاشا صغیر، یہ تمہارے ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے۔ بھاری روبدار آواز کمرے کی خاموش فضا میں بلند ہوئی تھی۔ آواز سنتے ہی آکاشا نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا۔ بلیو پینٹ کوٹ میں ملبوس کالی آنکھوں میں وہ اس وقت خاصے غصے میں دکھائی دے رہی تھی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت نیچے زمین پر بیٹھے آکاشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ قدرے انجان شخص کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ سامنے کھڑے شخص نے غصے سے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ اوہ، تو تم مجھے نہیں جانتی؟ نہیں، کون ہو تم؟ آکاشا نے سامنے شخص کو غصے میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کی بہن تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میں وہ ہوں جس کی بہن کو تم نے موت کی طرف دھکیلا ہے۔ سامنے کھڑے شخص غصے سے نیچے بیٹھی آکاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آکاشا نے گھبراتے ہوئے کہنا چاہا تھا۔ غلط فہمی مائی فٹ، اس شخص نے غصے سے اٹھتے ہوئے پاس پڑے سٹول کو پاؤں کی زرد سے ٹھوکر مارتے ہوئے کی نظر کر دیا تھا۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا، اسی زمین کے اندر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے واپس بیٹھتے آکاشا کے بازو میں اپنے پنجے گاڑتے ہوئے انتہائی نفرت کا مظاہرہ کیا۔ میں نہیں جانتی، کون ہے تمہاری بہن؟ آکاشا کی گھبراہٹ سے جان پر بن آئی تھی۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ آکاشا کے منہ پہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف کو گر گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ زہیر حسن کے سامنے کسی کی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے بول سکے، اور تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے؟ زہیر حسن واپس آکاشا کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے دھاڑا تھا، لیکن آکاشا کی تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زہیر حسن کے ہاتھ سے پھسلتی چلی گئی تھی۔ زہیر حسن نے کسی ناپسندیدہ چیز کی طرح آکاشا کو ایک طرف دھکیل دیا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں اس کمرے میں قید ہوئے۔ زہیر حسن اس کے بعد سے واپس نہیں آیا تھا۔ اماں پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ یا اللہ پاک، پلیز میری اماں ٹھیک ہوں۔ آکاشا کے لبوں پر اپنی ماں کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ ایک لڑکی اندر آئی اور کھانے کی ٹرے آکاشا کی طرف رکھتے ہوئے کہا اور جانے کو پلٹ گئی تھی۔ سنو پلیز، میری بات سنو۔ آکاشا لڑکی کو دیکھتے اس کی طرف بھاگ آئی تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میری اماں ہاسپٹل میں ہے، پلیز۔ آکاشا کی آنکھوں سے بات کرتے ہوئے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس جانے کو مڑ گئی۔ دیکھو میری بات سنو، پلیز مجھے جانے دو، آکاشا نے روتے ہوئے التجا کی، لیکن وہ لڑکی انسنی کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے آواز کے ساتھ ہی آکاشا کی امید بھی ختم ہو گئی اور وہ وہیں بیٹھے رونے لگی تھی۔ کہاں جا رہے ہو زہیر؟ وہ تیز قدموں سے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ہسپتال سے باہر جا رہا تھا، جب پیچھے سے آنے والی آواز پر رک گیا اور مڑ کر آواز دینے والے کو دیکھا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب خود بخود ڈھیلے ہو گئے۔ کہیں بھی نہیں ماما، میں بس ابھی آتا ہوں، زہیر نے نرمی سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ عائشہ بیگم نے زہیر کی طرف آتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، آپ ٹینشن نہ لیں، ہدیہ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے عائشہ بیگم کو تسلی دینی چاہی، جس پر وہ محض سر کر رہ گئی تھی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، کسی سے باقی حساب کرنا ہے، زہیر حسن نے کہا، کہتے ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ عائشہ بیگم زہیر کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ آکاشا صغیر، آج تم نے اپنی زبان سے اقرار نہ کیا اور اپنے پھیلائے فیضات کی وجہ نہ بتائی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ پھر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ زہیر حسن کی بہن کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرے۔ زہیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچا اور گاڑی سٹارٹ کر کے منزل کی طرف بڑھا دی۔ آکاشا کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے، وہ اس لڑکی جو کھانا دینے آئی تھی کو راضی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے یہاں سے آزاد کر دے۔ ہاں، اب جو بھی کرنا ہے اسے خود ہی کرنا ہے، جس کے لیے اس نے خود ہی پلان تیار کر لیا تھا، جس پر اب بس عمل کرنا باقی تھا۔ بس اب جلدی سے وہ لڑکی آ جائے جو کھانا دیتی ہے۔ آکاشا ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی جب دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، جس پر وہ چکنا ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنے معمول کی طرح کھانا دینے آئی تھی، لیکن آکاشا کو زمین پر ہی کروٹ کے بل سوتے دیکھ کر اس کی طرف آ گئی تھی۔ کھانا کھا لو، لڑکی نے آکاشا کے قریب آتے ہوئے کہا تھا، لیکن آکاشا نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی لیٹی رہی
اور ہاتھ پر پکڑے پتھر نما نوکیلے ایشٹرے جو کمرے کے کونے سے ملا تھا پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس لڑکی نے آکاشا کو ایسے ہی ایک جگہ لیٹی دیکھ کر فکر مندی سے کہا اور آکاشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب آکاشا نے برق رفتاری سے پلٹتے ہوئے ہاتھ میں پڑی ایشٹرے اس لڑکی کے سر پر پوری قوت سے ماری تھی جس سے وہ وہیں زمین پر درد سے گر گئی تھی۔ آکاشا نے اس لڑکی کے زخمی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ ابھی وہ دروازے سے بھاگتی باہر نکلی ہی تھی جب وہ سامنے آنے والے کے ساتھ بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اوہ، یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، دان پیستے ہوئے کہا گیا تھا۔ آکاشا جو اپنا سر سہلا رہی تھی آواز پر فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے سامنے زہیر حسن کو دیکھ کر اس کی جان پر بنائی تھی۔ آکاشا نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ زہیر حسن کے مضبوط گرفت میں آ گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، زہیر حسن نے کہتے ہوئے آکاشا کو گھسیٹتے ہوئے واپس اسی کمرے میں لے آیا تھا، لیکن سامنے اسی لڑکی کو زخمی حالت میں دیکھ کر زہیر کے غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ آکاشا کو غصے سے ایک طرف کو دھکیل دیا۔ خان بابا، خان بابا! زہیر نے خان بابا کو آواز لگائی اور خود آکاشا کی طرف بڑھنے لگا۔ آکاشا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ جی بیٹا جی، آپ؟ خان بابا نے اندر آتے ہوئے کہا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ خان بابا، آپ نورا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ زہیر حسن خان بابا کو رہا کو کہہ رہا تھا لیکن اپنے تمام تر غصے سے آکاشا کو دیکھ رہا تھا۔ زہیر حسن کے کہنے کی دیر تھی کہ خان بابا فوراً نورا کو وہاں سے لے کر چلے گئے تھے۔ ہاں تو مس آکاشا ذکیر کہاں بھاگ رہی تھی، اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر بھاگ پاؤ گی؟ زہیر حسن نے ایک ایک قدم آکاشا کی طرف بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو دیکھو پلیز، تمہیں غلط فہمی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، ایک ہی بکواس کر رہی ہو۔ مجھے زہیر حسن کو غلط فہمی؟ تم یہ اپنی بکواس کسی اور کے سامنے کرنا۔ پہلے تو تم نے میری بہن کے ساتھ برا کیا اور اب میں نے کبھی اپنے ملازموں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ تم نے نورا کو زخمی کر دیا۔ آکاشا زہیر حسن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی تو زہیر حسن کو پوری قوت کے ساتھ پیچھے کو دھکا دے دیا اور زہیر حسن چونکہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا تو لڑکھڑا گیا۔ آکاشا نے ایک بار پھر بھاگنا چاہا لیکن زہیر نے فوراً سنبھلتے ہوئے آکاشا کا بازو پکڑتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تمہیں بھاگنے کا بہت شوق ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں تمہیں خود یہاں سے آزاد کروں گا، لیکن پہلے تمہیں میری بہن کو اس مقام پہ پہنچانے کا حساب دینا ہوگا۔ دیکھو دیکھو، میں نہیں جانتی تمہاری بہن کو، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری اماں ہاسپٹل میں ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ آکاشا نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ اچھا ہے، جیسے میں اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر تڑپتا ہوں، تم بھی اپنی ماں کے لیے اسی طرح ترسو گی۔ تمام تر بے رخی کے ساتھ زہیر حسن نے کہا تھا، میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تمہاری بہن کون ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اب میں تمہیں اب بھی کہوں گی کہ تم میری بہن ہدیہ حسن کو نہیں جانتی۔ زہیر نے اپنے موبائل سے ہدیہ کی تصویر آکاشا کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ لان میں ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی جو جینس کے ساتھ شاکنگ پنک کلر کی شرٹ پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے مسکراتے ہوئے پھول توڑ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی اسے۔ خاموش فضا میں ٹھاک کی آواز ابھری اور آکاشا کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔ آکاشا کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ سیدھا زمین پر اندھے منہ گری تھی۔ ایک ہی تھپڑ سے اس کا سر چکرا کے رہ گیا تھا۔ یہ تھپڑ تمہارے لیے پھر سے جھوٹ بولنے پر، زہیر حسن نے کہا اور آکاشا کے پاس زمین پر بیٹھتے اس کی جبڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تم سے رعایت برت رہا تھا لیکن اب تم ایسے نہیں ماننے والی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچ کیسے بولتے ہیں۔ اور زہیر کی بات کال آنے پر ادھوری رہ گئی تھی۔ زہیر نے اپنے بائیں ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے موبائل فون نکال کے کانوں سے لگا لیا تھا۔ جی ماما، کیا؟ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، زہیر نے کہتے ہی کال بند کی اور آکاشا کو ایک طرف کو دھکا دیتا باہر کی طرف نکل گیا۔ پیچھے آکاشا وہی رہ گئی تھی۔ جی ماما جان، کیا ہوا؟ کیسی ہے ہدیہ؟ آپ نے کال کی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس زہیر بیٹا، اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے۔ میں بھی پہلے پریشان ہو گئی تھی، ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ عائشہ بیگم نے زہیر کو ہڑبڑاہٹ میں دیکھ کر پرسکون کیا۔ شکر ہے، ورنہ میں پریشان ہو گیا تھا آپ کی کال سن کر۔ زہیر نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔
زہیر بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ جانے کیوں عائشہ کو زہیر کا بغیر کچھ بتائے جانا کھٹک رہا تھا، کیونکہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ زہیر ہدیہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ کچھ نہیں ماما، بس کچھ کام تھا۔ خیر اب ہماری ہدیہ ٹھیک ہو گئی ہے، بس اب جلد از جلد گھر چلیں گے۔ ہم ترس گئے ہیں ہدیہ کی آواز سننے کو۔ زہیر نے بات بدل دی تو عائشہ بیگم نے بھی پھر کبھی پر چھوڑ کر مزید نہ کھریدا۔ سر آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل لیں۔ زہیر اور عائشہ بیگم ہدیہ کے روم کے باہر باتیں کر رہے تھے جب ایک نرس نے باہر آتے ہوئے کہا۔ دونوں روم کی طرف بڑھ گئے۔ میری بیٹی، میری جان کیسی ہے؟ عائشہ بیگم نے ہدیہ کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ہدیہ نے اپنی حرکت کو یاد کر کے شرمندگی سے نظریں چرا لی۔ بتاؤ بیٹا اب کیسی ہو؟ میں بلاؤں ڈاکٹر کو؟ میں ٹھیک ہوں ماما، ہدیہ نے اٹھتے ہوئے۔ عائشہ بیگم نے ہدیہ کے پیچھے تکیہ رکھ دیا جسے ہدیہ ٹیک لگاتے بیٹھ گئی۔ بیگم عائشہ ہدیہ سے باتیں کرنے لگی۔ مائی آپ کیوں چپ ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، پر پلیز بھائی بات تو کریں نا۔ ہدیہ نے کافی دیر زہیر کو خاموش پا کر کہا۔ ماما جان میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، بہتر ہے مجھے کوئی مخاطب نہ کرے، یہی بہتر ہوگا۔ زہیر نے عائشہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پلیز سوری بھائی، آپ ناراض نہ ہو، آئی ایم ریئلی سوری۔ ہدیہ کو زہیر کا ناراض ہونا شرمندگی میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایسے کرتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے ہم کتنے اپسیٹ ہو گئے تھے، اپنا نہیں تو میرا اور ماما کا ہی خیال کر لیا ہوتا، پر نہیں، تمہیں ہماری پرواہ ہی کب ہے؟ کیا سوچ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اچھا اب ہماری بیٹی بول تو رہی ہے، سوری۔ اب تم بھی زہیر بیٹا اپنی ناراضگی چھوڑ دو، اب ٹھیک ہو گئی ہے ہدیہ، بس ناراضگی ختم کرو۔ عائشہ بیگم نے زہیر کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اب ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی؟ اسے ہماری ناراضگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ماما، ہم خواہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پاگل ہوتے ہیں۔ زہیر کی ناراضگی کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، پلیز آئندہ نہیں کروں گی، پلیز بھائی۔ بات کرتے کرتے ہدیہ کے آنسو بہنے لگے۔ اچھا تم یہ غصہ چھوڑو، کیوں رلا رہے ہو میری بیٹی کو؟ عائشہ بیگم سے ہدیہ کے آنسو برداشت نہیں ہوئے تو انہوں نے خفگی سے زہیر کو ٹوکا۔ نہیں ماما، آپ رہنے دیں، اگر اس کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ اچھا نا بیٹا، اب سوری بول تو رہی ہے، تم بھی ناراضگی چھوڑو، بات ختم کرو۔ اوکے ماما، بس اب اگر اس نے آئندہ ایسا کچھ کیا نہ تو میں کبھی بھی بات نہیں کرنی اس سے۔ سوری بھائی، میں واقعی شرمندہ ہوں، مجھے سوسائڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے آپ کا اور ماما کا سوچنا چاہیے تھا، پر میں بھی کیا کرتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ بات کرتے کرتے ہدیہ آنسوں میں روانگی آ گئی تھی۔ اوکے بس اب اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی، تم ریلیکس رہو، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زہیر نے ہدیہ کو مزید روتے دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ میری بیٹی روتی ہوئی نہیں، ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہے۔ ہدیہ بیگم نے ہدیہ کے آنسو صاف کیے تھے۔ اوکے آپ لوگ باتیں کریں، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ زہیر کہتے ہوئے باہر چلا گیا تو عائشہ بیگم اور ہدیہ باتیں کرنے لگے۔ ارے یار تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی آئے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب سامنے سے آتے راہیل نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہے، خیر میں گھر جا رہا ہوں، میں یہاں بس ہدیہ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن وہ آج یونیورسٹی نہیں آئی۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، 3-4 روز سے نہیں آئی، تمہیں تو پتہ ہوگا، پر وہ کیوں لیو پر ہے؟ ہاں وہ کیوں لیو پر ہے؟ کیا 3-4 روز سے نہیں آئی؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، اتنے دن لیوز پر کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا جو وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، مجھے لگا شاید تمہیں پتہ ہوگا۔ تمہارا ہدیہ سے رابطہ ہے نا؟ نہیں، میرا اس سے کتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی، میں اپنی الجھنوں میں الجھا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پایا میرا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، ابھی کال کر کے دیکھ لو، کیا پتہ رابطہ ہو جائے۔ یار راہیل، میں اسے کال پر کال کر رہا ہوں لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، وہ جو جلا گیا تھا۔ تو ریان تم ایسا کرو، اس کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ یار تم زمل سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتہ ہو، راہیل نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھتا ہوں۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، تمہیں کیا کچھ پتہ چلے تو مجھے بھی انفارم کرنا، ریان نے راہیل سے کہا اور گاڑی یونیورسٹی سے باہر کر کے کی جانب دوڑا دی۔ اللہ جانے کہاں ہے یہ لڑکی، بندہ ایک کال کر کے بتا دیتا ہے، پہلے ہی خالہ کی طرف سے پریشان ہوں اور اب یہ لڑکی بھی جانے کہاں غائب ہے۔ ریان نے پریشانی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا اور گاڑی گھر کی جانب دوڑا دی۔ ہدیہ کو اسی روز
ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، تب سے وہ کمرے میں یوں ہی بند تھی۔ عائشہ بیگم بھی کئی چکر لگا چکی تھی لیکن وہ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہی تھی۔ ارے میری گڑیا کیا کر رہی ہے؟ زہیر جو ہدیہ کے روم کے باہر سے گزر رہا تھا، کھلے دروازے سے ہدیہ کو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے چھت کو کھوڑتا دیکھا تو اندر آ گیا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی، ہدیہ نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کل سے تم ڈسچارج ہو کے آئی ہو اور ابھی تک کمرے میں بند ہو؟ ماما کے پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو، یہاں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوگی۔ چلو اٹھو، شاباش۔ ظہیر کا انداز ایسا تھا جیسے ہدیہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ ہدیہ کو ظہیر کے حسن کی محبت دیکھ کر اپنی غلطی کا ایک بار شدت سے احساس ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے میری گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ زہیر نے ہدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً تفکر سے پوچھا تھا۔ بھائی میں سوسائڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میں کیا کرتی، مجھے کوئی اور آپشن نظر نہیں آیا تھا، ہدیہ نے رونے کے دوران کہا تو زہیر خاموشی سے ہدیہ حسن کو دیکھتا رہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہدیہ کے دل میں جو بھی بات ہے وہ کھل کر بتا دے اور وہ خود کو اس ذہنی اذیت سے آزاد کر دے۔ بھائی آپ جانتے ہیں نا میں ریان ارسلان سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ ریان کو پسند کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ریان اور اس کے درمیان آئی ہوں، اگر میں نہ ہوتی تو ریان اس کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں، اس طرح میں ان دونوں کے بیچ سے ہٹ جاؤں گی، کیونکہ ریان مجھے پسند نہیں کرتا اور وہ اسے پسند کرتا ہے۔ بھائی میں ریان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ پھر مجھے لگا کہ کسی ایک کو تو اس کی محبت مل جائے، ریان کو وہ لڑکی مل جائے، لیکن پھر میں زندہ کیسے رہتی ریان کے بغیر؟ تو میں نے ہدیہ نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ بس میری جان، میری گڑیا، تمہارا بھائی ہے نا، ریان سے تم محبت کرتی ہو تو بس ریان تمہارا ہے، لیکن بھائی وہ لڑکی اور ریان، چھوڑو اس لڑکی کو، تو اسے تو میں دیکھ لوں گا، ریان تمہارا ہی رہے گا۔ لیکن بھائی اگر ریان نہ مانا تو؟ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر اس لڑکی سے شادی کر لی تو؟ کیونکہ وہ اب بھی اسے پسند کرتا ہے بھائی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، ایسا بھلا ہونے دوں گا کہ میری بہن کسی کو پسند کرے اور اس سے محروم رہے؟ بس سب چھوڑو، تمہاری شادی تو ریان سے ہی ہوگی، ریان کی دلہن تم ہی بنو گی۔ آخری بات زہیر نے ہدیہ کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ کیا بھائی واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا؟ ہدیہ نے امید بھری نظروں سے زہیر کو دیکھا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ زہیر کی بات سنتے ہی ہدیہ خوشی سے زہیر کے گلے لگ گئی تھی۔ خوش رہو، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، زہیر نے ہدیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنے بہن کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میری بہن کی خوشیاں ریان ہیں تو اسے خوشی ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آکاشا صغیر تم بھی نہیں۔ آکاشا صغیر تمہارے لیے ایک ہی بات کے اقرار سے مجھے بھی لگا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہے، لیکن نہیں، اب تمہیں تمہارے جھوٹ کا بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا۔ زہیر گہری سوچ میں گم آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ کمرے میں بلب کی ہلکی روشنی پھیلی تو پورے کمرے میں ایک بھی کھڑکی نہیں تھی، سارا کمرہ خالی تھا، بس ایک جگہ زمین پر چھوٹے کالے سائز کا بیڈ اور اس کے ساتھ ٹیبل پر پانی اور گلاس پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اٹیچڈ واش روم تھا۔ وہ سامنے والی ایسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اب اس کو اس کمرے کی ایک ایک چیز حفظ ہو چکی تھی۔ اللہ میں کیا کروں، یہاں سے کیسے نکلوں؟ اماں کا کیا حال ہوگا مجھے غائب پا کر؟ اماں کی یاد سے ہی اس کی آنکھ سے قطرہ آنسو کی صورت میں نکلتا ہوا اس کی ٹھوڈی سے نیچے بہہ گیا تھا۔ اماں کی یاد میں اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اسے اپنی اماں کو دیکھے، ان کی آواز، ان سے بات کیے، وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب پہلے لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر ایک دم دروازہ زور سے کھلا تو اس کے ساتھ ہی زہیر حسن نے کمرے میں قدم رکھا۔ آکاشا نے ایک نظر چونک کر آنے والے کو دیکھا، لیکن سامنے زہیر حسن کو دیکھا تو پھر سے آنکھیں مون لی۔ پتہ ہے مجھے بھی لگنے لگا تھا کہیں میں واقعی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گیا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ تم جھوٹ بولنے میں کتنی ماہر ہو، زہیر حسن نے آکاشا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن آکاشا نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ اپنی صفائی میں جو بھی کچھ بھی کہہ لے،
نہ ہی کوئی اس کی بات مانے گا اور نہ ہی اسے یہاں سے آزادی ملے گی۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ جھوٹ بول کر تم یہاں سے فرار حاصل کر لو گی؟ ہاں بولو۔ اگر آکاشا یوں ہی بیٹھی رہی جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ زہیر کو اس کا رویہ غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا؟ زہیر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اوکے چھوڑو، نہ بولو۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیچاری ماں بہت بیمار ہے۔ بڑا افسوس ہوا جان کر۔ زہیر حسن نے اپنی بات پر کوئی رد عمل نہ دے کر اس کی ماں کا ذکر کیا تھا اور زہیر کا یہ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ ماں کا ذکر سنتے ہی آکاشا تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ کیا اماں کیسی ہیں؟ پلیز میری اماں، پلیز بتا دو۔ میری اماں کیسی ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ آکاشا نے اپنی ماں کا سنتے ہی پٹ سے آنکھیں کھولتے زہیر کے پاس آتے بے چینی سے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھا، میں بھی ایسے ہی تڑپا تھا جب تم نے میری بہن تمہاری وجہ سے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ زہیر نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ پلیز بتاؤ میری اماں کیسی ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ پلیز مجھے میری اماں کے پاس جانے دو۔ آکاشا نے روتے ہوئے التجا کی اور وہیں نیچے بیٹھتی گئی۔ نہ، اتنی آسانی سے تھوڑی جانے دوں گا۔ میری بہن کو تکلیف دینے کی سزا تو ملے گی نا؟ آخر تمہیں سبق بھی تو ملنا چاہیے۔ بہن میں کتنی بار کہہ چکی ہوں میں نہیں جانتی تمہاری بہن کو، لیکن تم بلا وجہ اپنی بہن کی سزا دے رہے ہو۔ تمہاری اس بہن کی وجہ سے تم مجھے میری اماں کے پاس نہیں جانے دے رہے، ان سے دور یہاں قید کر رکھا ہے۔ تمہاری بہن عذاب بن گئی ہے میرے لیے۔ اللہ کرے تمہاری بہن ہی مر جائے۔ اگلے الفاظ زہیر حسن کے پڑنے والے تھپڑ سے آکاشا کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ خبردار جو میری بہن کا نام اپنی گندی زبان سے لیا یا میری بہن کو کوئی بددعا دینے کی کوشش کی تو یہیں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، آئی سمجھ؟ زہیر نے آکاشا کے بال مٹھی میں جگڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو تم مجھے بہت غصہ دلاتی ہو۔ اچھا چلو چھوڑو، تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب بتاؤ میری پیاری بیوی میری جان کو کیا بد دعا دو گی؟ زہیر نے آکاشا کی بال چھوڑتے ہوئے پورے قدرے پرسکون ہوتے پوچھا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی جس سے تم محبت کرتے ہو وہ مر جائے۔ زہیر حسن، اللہ کرے تمہاری بیوی جس سے تم محبت کرتے ہو وہ مر جائے۔ آکاشا نے دوبارہ غصے سے زہیر کی طرف دیکھ کر چیخ کر اپنے اندر کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں۔ آکاشا کی آواز سنتے ہی زہیر کا قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ تم سے یہی امید تھی۔ ہاں، اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آمین۔ اللہ تمہاری دعا جلد قبول کرے اور یہ دن بھی جلد ہی آئے۔ زہیر حسن نے آکاشا کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ خان بابا مولوی صاحب کو لے آئے تاکہ ہم نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ زہیر نے آکاشا کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جب زہیر کے الفاظ سمجھ گئی کر اپنی ہی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ تو اب میری بھی دعا ہے کہ میری بیوی جلد ہی مر جائے۔ ہاں، تمہاری یہ بددعا میرے لیے ایک بہترین دعا ثابت ہوگی۔ زہیر نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور جانے کو پلٹ گیا۔ اور ہاں، اگر اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہو تو بغیر چوچرا کے نکاح نامہ پر سائن کر دینا، ورنہ یوں ایک پل میں تمہیں اور تمہاری ماں کو قبر میں اتار دوں گا۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جتنا تم سوچو گے اتنا نقصان ہوگا تمہارا، آئی سمجھ؟ زہیر نے واپس پلٹتے غصے سے دھمکی دی تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ آکاشا کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ تو شاید تم نے سنا نہیں کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو قبر میں اتار دوں گا۔ زہیر حسن، اپنے انتقام میں تم اتنے آگے بھی نہ بڑھو کہ جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو تمہارے لیے صرف پچھتاوے ہی رہ جائیں۔ محبت، جنگ اور انتقام میں جب ایک بار آگے بڑھ جائیں تو کچھ یاد نہیں رہتا، اور زہیر اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں ہے۔ یہ انتقام کی آگ کہیں تمہیں ہی جلا کر خاک نہ کر دے۔ جب آگ میں تم مجھے جلا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں کسی اور کی لگائی ہوئی نہ ہو اور بعد میں یہ تڑپ تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے۔ تم اپنی ان باتوں میں زہیر حسن کو نہیں پھانس سکتی۔ میں کوئی بھی کام آنکھ بند کر کے نہیں کرتا۔ تو میری فکر چھوڑو، بس اپنے فکر کرو اور نکاح نامہ پر خاموشی سے دستخط کر دینا، ورنہ تمہیں اندازہ تو ہوگا ہی کہ میں اپنی بہن کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر میں ہاں کروں گی تو تم مجھے یہاں سے جانے دو گے نا میری اماں کے پاس؟ ہاں، تمہارے نکاح کرتے ہی تمہیں اس قید سے رہائی مل جائے گی۔ زہیر حسن اپنا کہا پورا کرے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
اور ظہیر حسن اپنی بات مکمل کرتا چلا گیا تھا۔ ہر پہلو پر سوچنے کے بعد بھی کوئی راستہ آکاشا کو نظر نہیں آیا تھا۔ اپنی ماں کی زندگی کا سوچ کر اس نے نکاح کا فیصلہ کیا، اور جب وہ یہاں سے آزاد ہو جائے گی تو کچھ بھی کر کے خلا لے لے گی۔ فی الحال اسے اپنی ماں کی فکر تھی، اور نورا پاس کھڑی آکاشا کو سوچوں میں گم دیکھتی رہی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب خان بابا ایک مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نکاح پڑھانا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ رجسٹر سے دیکھ کر الفاظ دہرانے لگی۔ آکاشا ولد رضا، آپ کا نکاح ظہیر حسن ولد حسن احمد کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی آکاشا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا نکاح یوں اپنی ماں کی غیر موجودگی میں ہوگا، ان حالات میں ہوگا۔ وہ بہت سارے خواب، بہت سارے ارمان آنسوؤں کے ذریعے بہنے لگے تھے۔ جی قبول ہے، اور مولوی صاحب نے وہی الفاظ پھر سے دوبارہ دہرائے، اور دونوں بار ہی آکاشا نے اپنے دل کی خلاف جا کر اپنی رضامندی دے دی۔ ایک رجسٹر مولوی صاحب نے آکاشا کی طرف بڑھایا، جسے نورا نے پکڑ کر آکاشا کے سامنے رکھتے قلم اس کی طرف بڑھا دیا تھا، تو آکاشا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تینوں جگہوں پر دستخط کر دیے۔ خان بابا اور مولوی باہر چلے گئے۔ ایک پل پہ اس نے آکاشا صغیر سے آکاشا ظہیر حسن تک کا سفر طے کر لیا تھا، لیکن کون سمجھ سکتا تھا کہ ایک پل ہی تو اس کی زندگی، اس کی ذات اور اس کے نام تک کو بدل گیا ہے۔ مبارک ہو بی بی جی، نورا آکاشا کو کہتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مبارک؟ تم مجھے مبارک دے رہی ہو؟ کس چیز کی دے رہی ہو؟ میری بربادی پر تم مجھے مبارک دے رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آکاشا نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ ظہیر حسن، اللہ تمہیں پوچھے، تم نے مجھے بے بس کیا ہے۔ اللہ کرے تم اپنی ساری زندگی تڑپتے گزارو۔ تم بھی ایسے ہی بے بس اور تڑپتے رہو ظہیر حسن، تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ آکاشا روتے ہوئے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے ظہیر حسن کو بددعائیں دے رہی تھی، اور نکاح کے بعد ظہیر حسن جو ادھر ہی آ رہا تھا، اس کے قدم آکاشا کے الفاظ سے وہیں دروازے کے پاس تھم گئے تھے۔ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں؟ آکاشا وہیں بیٹھے بیٹھے چیختی چلاتی رہی، تو ظہیر حسن وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ بس کر دے بی بی جی، نورا نے یوں پاگلوں کی طرح آکاشا کو روتے اور چیختے دیکھ کر کہا تھا۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ؟ میں نے بگاڑا کیا تھا اس کا؟ کیوں اس نے یہ سب کیا؟ آکاشا کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور وہیں اوندھے منہ گر گئی تھی۔ بی بی جی، نورا نے پریشانی سے کہا، لیکن آکاشا تو بے ہوش دے کر وہ فوراً کمرے سے باہر بڑھ گئی تھی۔ ہدیہ کہاں ہو یار؟ پک اپ دی کال یار۔ ریان مسلسل ہدیہ کو کال کر رہا تھا۔ پہلے نمبر بند جا رہا تھا، لیکن اب جب سے ہدیہ کا نمبر آن تھا تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ پہلے کبھی ناراض نہیں ہوئی، اب کیا وجہ ہو گئی؟ ایک بار پھر سے ریان نے ہدیہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ یار میں پہلے اتنا پریشان ہوں اور تم کال نہیں پک کرے۔ کئی بار کی کوشش کے بعد جب ہدیہ نے کال ریسیو نہیں کی تو پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ جب اس کے موبائل میں کال آنے لگی، وہ سمجھا ہدیہ کی کال ہوگی، لیکن ہاسپٹل سے بختیور بیگم کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ جی ماما، میں بس نکلنے ہی لگا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، میں بس آ رہا ہوں، ریان نے جلدی سے کال پک کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن آگے سے جو اس کو سننے کو ملا وہ شوق کے عالم میں وہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ریان جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ماما، کیا ہوا سب؟ کلثوم اب دنیا میں نہیں رہی۔ بختیور بیگم ریان کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ریان اپنی جگہ شوق تھا۔ کلثوم آنٹی؟ پر ماما، ڈاکٹرز تو کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ایسے کیسے؟ ریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹی کا غم چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی۔ اپنی آخری وقت تک وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہی۔ اللہ ایسی بیٹی کسی کو نہ دے۔ نہیں ماما، وہ ایسی نہیں تھی، مجھے بھی یہی لگا تھا، لیکن جب سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑ رہا ہے کہ سر آپ کو کچھ فارم فل کرنے ہیں، پلیز آپ یہ کر دیں، ایک نرس نے آتے ہوئے کہا، تو ریان اس کے ساتھ نیم مردہ قدموں کے ساتھ چلا گیا، لیکن بختیور بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔
اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین دیکھی تو کال ریسیو کرتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ ہاں بولو نورا۔ صاحب جی میں کل سے آپ کو کال کر رہی ہوں لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ نورا اس کو جانے دو، اب وہ آزاد ہے۔ زہیر حسن نے نورا کی بات ٹوک دی تھی۔ صاحب جی میں ان کو جانے کیسے دوں؟ بی بی جی کی طبیعت تو کل سے بہت خراب ہے۔ میں نے آپ کو اتنی بار کال کی، آپ کا نمبر، اب کیا ہو گیا اسے؟ میں کل بتا تو دیا تھا کہ وہ آزاد ہو جائے گی۔ بیزاری اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ صاحب جی کل سے بی بی جی کو بخار ہے۔ صاحب جی آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو لے آئیں، بی بی جی کا بخار ہی کم نہیں ہو رہا، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، بس یہی کہنا تھا تم نے؟ زہیر نے بیزاری سے کہا تھا۔ جی اوکے، زہیر حسن نے کہتے ہی کال بند کی اور خود فائل دیکھنے لگا۔ پہلے ہدیہ کا نمبر آف تھا لیکن اس نے موبائل آن کیا، چارجنگ پر لگا، عائشہ کے پاس چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ریان کی بے شمار مسڈ کالز اس کی منتظر تھی۔ ہدیہ تب سے ویٹ کر رہی تھی کہ شاید اب بھی کال آ جائے، لیکن مجال تھی جو اس کے بعد دوبارہ کال آئی ہو۔ بس کچھ منٹ ہی کال کرنی تھی، مل گئی ہوگی فرصت تو کر لی کال۔ اگر اتنی ہی میں امپورٹنٹ ہوتی تو پھر سے کال کرتا مجھے۔ نہ کرے میری بلا سے، اب مجھے بھی کال بیک نہیں کرنی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے تو تم سے سچی محبت کی ہے اور اب میرا دل بھی بغاوت کر رہا ہے۔ اتنے دل سے نہیں دیکھا تمہیں، نہ آواز سنی۔ ہدیہ نے ریان کا نمبر ڈائل کرنا چاہا۔ نہیں، اس نے کال نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گی۔ اسے میری قدر نہیں تو میں بھی کیوں خود سے کروں؟ خود ہی کرے گا، اور اب ویسے بھی بھائی نے کہا ہے وہ سنبھال لیں گے۔ ہدیہ نے سوچتے ہوئے موبائل واپس رکھ دیا۔ صاحب جی آپ نے اتنی دیر کر دی، نورا نے زہیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ نورا یہ ڈاکٹر ہے، ان کو لے جاؤ، آکاشا کا چیک اپ کر لے گی۔ جی صاحب جی۔ نورا زہیر کا دو ٹوک انداز میں جواب سن کر ڈاکٹرنی کو لے کر چلی گئی تو زہیر کے موبائل پہ بھی کال آنے لگی۔ دیکھو اب مجھے رونے دھونے کی کوئی خبر نہ سنانا، زہیر نے کال ریسیو کرتے ہوئے فوراً کہا تھا۔ اگر یہی کہنا ہے تو کال بند کرو۔ میں اب جانے کس بات کے جواب میں زہیر نے کہا تھا۔ اوکے بولو جلدی پھر۔ لیکن کال کرنے والے نے جانے کیا کہا تھا کہ زہیر حسن شاک سا رہ گیا تھا۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زہیر نے کال بند کرتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہا تھا جب ڈاکٹرنی نورا کے ساتھ واپس آئی تھی۔ ڈپریشن کی وجہ سے ہے، میں میڈیسن ان کو لکھ کر دے دی ہے، آپ ٹائم سے دیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ لیکن ان کے کچھ ٹیسٹ کروانے۔ زہیر کا دماغ تو اب بھی اسی کال میں اٹکا ہوا تھا۔ اوکے نورا، خان بابا کو بولو اس کو واپس چھوڑیں، زہیر نے نورا کو کہا اور خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہی کمرہ تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے آکاشا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، آج جو ایک عدد بستر کمرے میں تھا اس پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ پہلے سے کافی کمزور بھی تھی۔ زہیر آہستہ آہستہ چلتا بیڈ کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اماں، آکاشا نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ زہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کرے۔ کل تمہیں واپس چھوڑ آئیں گے خان بابا۔ زہیر کی آواز پر آکاشا نے اس کی طرف دیکھا اور سامنے زہیر کو پا کر نفرت سے منہ موڑ لیا۔ آگے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی آکاشا صغیر۔ اب تمہارے جیسا کے لیے سبق ہے، جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں ان میں خود ہی گریں تو کیسا لگتا ہے، جو دوسروں کو کے اپنوں کو مارنے کی کوشش کرے اور بدلے میں۔ زہیر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آگے کی زندگی میں تمہیں سبق دے گی اور یہی تمہاری زندگی بھر کی سزا ہوگی۔ تم نے میری بہن کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی، کل تمہیں یہاں سے آزادی مل جائے گی۔ زہیر اپنی بات مکمل کرتے ہی چلا گیا تھا تو آکاشا کی آنکھوں سے اپنی ماں کی یاد میں آنسو نکل پڑے تھے کہ وہ ان کو دیکھ پائے گی، اور زہیر حسن کے لیے بد دعائیں نکلنے لگی تھی جس نے اپنے انتقام کی آگ میں اس کو اس کی اماں سے دور کر دیا تھا۔ وہیں گرمیوں کے دن تھے، ہر طرف تپتی دھوپ کا راج تھا، ٹریفک سڑک پہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے میں ایک بلیک کلر کی گاڑی سڑک کے کنارے رکی اور ایک وجود گاڑی سے اترتا دکھائی دیا۔ یہ وہی جگہ، وہی گاڑی تھی جو کچھ دن پہلے جس خاموشی کے ساتھ اسے یہاں سے اٹھا کر لے کے گئی تھی، آج واپس اسی خاموشی کے ساتھ اسے اس کی منزل تک پہنچا کر آگے کی طرف کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ آکاشا کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی زہیر حسن نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آکاشا کو اس
قید سے رہا کر دیا تھا۔ آکاشا کو جہاں سے اٹھایا گیا تھا خان بابا اسے وہیں اتار کر چلے گئے تھے، تو آکاشا بھی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بےتاب جلدی سے اسی ہسپتال کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگی تھی۔ آکاشا نے سارا کمرہ دیکھ لیا لیکن وہ خالی تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر اس کے اندر کا انتشار بڑھنے لگا تھا۔ یہاں اس کمرے میں میری اماں تھی، اب کہاں ہے؟ آکاشا نے بے چینی سے ایک نرس سے پوچھا اور وہ بھی ابھی اندر آئی تھی۔ اچھا وہ بوڑھی عورت، اس کا تو ابھی ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آکاشا کی جان میں جان آئی کہ اس کی امی ٹھیک ہے۔ اوکے شکریہ، آکاشا نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شکر ہے میں اللہ کا میری امی ٹھیک ہے۔ آکاشا اپنے وہموں کے غلط ہونے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہسپتال سے باہر آئی اور سامنے سے آتا ایک رکشہ روکا اور رکشے والے کو ایڈریس بتاتے رکشے میں سوار ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا جب ریان اور بختیور اسے اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ ریان کچھ اپسیٹ تھا، اس کا دل اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ماما آپ کو نہیں لگتا ہمیں 1-2 دن اور ویٹ کرنا چاہیے تھا؟ ویٹ کر کے بھی کیا کر لیتے؟ کلثوم کو موت تو سکون کی نصیب نہ ہوئی، اب کیا اس کی میت کو بھی بے سکون کرتے؟ ہمیں بھی ابھی کلثوم آنٹی کی گھر رکنا چاہیے تھا ماما، کیا پتہ اگر اسے واپس آنا ہی ہوتا تو اپنی بیمار ماں کو یوں مرتے چھوڑ کر بھاگ نہ جاتی۔ بختیور بیگم نے ریان کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ نہیں ماما، میرا دل نہیں مانتا، ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی ماما، وہ ایسی نہیں ہے ماما، ضرور کچھ غلط ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ دیکھو بیٹا، جو بھی ہے، پر اب اس بات کو اچھالنے کا کیا فائدہ، الٹا بدنامی ہوگی، پہلے کیا کم ہوئی ہے؟ ماما کیا اب ہم بدنامی کے ڈر سے یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ اگر وہ کسی مشکل میں ہوئی تو پھر آنٹی کے علاوہ کوئی اس کا دنیا میں ہے ہی کون؟ اب تو آنٹی بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہے، ہم جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم اسے جانتے ہیں، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا۔ کلثوم اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہی، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں چلے گئی، اسے تو اپنی بیمار ماں تک کا خیال نہ آیا۔ ماما بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں ویسا ہو یہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بیٹا، بختیور نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ماما مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں اس کی وجہ نہ جان لوں، کہیں ہم اس انجانے میں ہی غلطی کر نہ جائیں اور اب میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ رہے۔ پلیز ماما مجھے اپنی کوشش تو کر لینے دیں پلیز، ریان نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو، بختیور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، میرے کچھ جاننے والے آفیسرز ہیں، آج ان سے بات کرنی ہے، ریان کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بختیور بیگم بھی گہری سانس خارج کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور یوں ہی آفس میں بیٹھا کسی گہری سانس میں گم تھا۔ جتنا وہ اپنا دھیان بٹاتا اتنا ہی اس کا دھیان اسی کال کی طرف چلا جاتا، چاہ کر بھی وہ اپنی سوچوں کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ آج آکاشا کو چھوڑ بھی دیا تھا، وہ ان الفاظ کو نہیں بھول پا رہا تھا جو رشید نے کہے تھے۔ رشید زہیر حسن کا قابل اعتبار ملازم تھا، جس کو زہیر حسن نے ہسپتال میں آکاشا کی ماں کے بارے میں جانکاری کے لیے رکھا تھا۔ وہ پل پل کی خبر سے زہیر حسن کو آگاہ کرتا رہا، لیکن آکاشا سے نکاح کی وجہ سے وہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا سیل ہی آف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے شاید زہیر حسن سے رابطہ نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جب وہ نورا کے کہنے پر ڈاکٹر کو لے کر گیا تھا اور وہاں آنے والی کال رشید کی ہی تھی، اب کی بار زہیر حسن نے رشید کی کال بیزاری سے ریسیو ہی کی تھی، لیکن رشید کے کہے گئے الفاظ نے زہیر حسن کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ صاحب جی، وہ خاتون کلثوم بیگم جن کی آپ نے نگرانی کے لیے کہا تھا، کل ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بیچاری اپنے آخری وقت میں بھی اپنی بیٹی کو ہی پکارتی رہی۔ خیر جی، لیکن صاحب جی میں نے تو آپ کو فوراً کال کی تھی، پہلے آپ کا نمبر بند تھا، بعد میں آپ نے کال نہیں اٹھائی جی۔ جانے رشید مزید کیا کہہ رہا تھا، زہیر حسن تو بس ایک ہی بات ذہن میں ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ کلثوم بیگم کا کل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے شوق کے عالم میں بغیر کچھ کہے کال بند کر دی تھی۔ بے شک اس نے آکاشا کو انتقام کے لیے کڈنیپ کیا تھا، پر وہ کلثوم بیگم کی موت نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسے غم کسی کو نہیں دے سکتا تھا، چاہے بات اپنی بہن کے انتقام ہی کی کیوں نہ ہوتی، پر چاہتے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی
اپنی سوچ کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر زہر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج سے 4 سال پیچھے چلا گیا ہو، جب وہ باپ کی شفقت سے محروم ہوا تھا۔ آج وہ آج سے 4 سال پہلے کھڑا تھا جہاں آج وہ 4 سال پہلے کھڑا تھا۔ آج وہ آکاشا کو اسی جگہ کھڑے دیکھ رہا تھا۔ سر سے شفقت بھری چادر چھن جانے کا درد کیا ہوتا ہے سہیل حسن جانتا تھا۔ آکاشا کے پاس تو صرف ماں ہی تھی، کسی نہ کسی حد تک وہ بھی قصوروار تھا۔ اف، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ آکاشا کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں نے دیکھا تھا اپنی بہن کو خون میں لت پت۔ جب وہ میری بہن کو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے فورس کرے گی تو وہ خود کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ زہیر نے اپنا سر جھکا کر ٹائم دیکھا۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ وہ سامنے پڑی ہوئی فائل کو سمیٹتے ہوئے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا، باہر ریسیپشن پر موجود لڑکی کو کچھ ہدایات دیتا خود باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آکاشا نے رکشے والے کو پیسے دیے اور خود اپنا دوپٹہ سر پر اچھے سے لیتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئی تھی۔ یہ گلی جس میں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، آج اجنبیت کا عنصر پیش کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس گلی میں موجود لوگوں کی نگاہوں میں وہ اپنائیت، وہ محبت نہیں تھی جو وہ کالج سے گزرتے وقت ان کی نگاہوں میں دیکھتی تھی۔ آج ان نگاہوں میں آکاشا کو اپنے لیے حقارت نظر آ رہی تھی۔ آج سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پسینہ پسینہ قطرہ گرنے لگا تھا۔ آکاشا نے غیر ارادی طور پر اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور سب کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے اطمینان بھرا سانس لیتے دروازہ نوک کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں غلامے ہی مقیم رہ گئے تھے۔ دروازے پر بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ آکاشا بے یقینی کے عالم میں تالے کو دیکھتی رہی۔ اماں کہاں ہوگی؟ کہاں جا سکتی ہے اماں؟ آکاشا پریشانی سے منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب اس کے ذہن میں احمد کا خیال آیا۔ ہاں، خالہ بی نے میری غیر موجودگی میں خالہ جان کو کال کی ہوگی اور احمد اماں کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ پھر ایک دم پرسکون ہو گئی اور خود ساتھ والے گھر کی خالہ بی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ارے باجی آکاشا، تم اتنے دن سے کہاں تھی؟ آکاشا نے خالہ بی کا دروازہ نوک کیا تو خالہ بی کے پوتے 8 سالہ ٹیپو نے دروازہ کھولتے ہی سامنے آکاشا کو دیکھتے پوچھا تھا، خالہ بی کہاں ہیں؟ دادی تو ساتھ والے گھر گئی ہیں، باجی تم اندر آ جاؤ، ٹیپو نے کہا تھا۔ آکاشا اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ ٹیپو آکاشا کو ذہن میں بچھی چارپائی پر بٹھا کر خود باہر کھیلنے چلا گیا تو آکاشا بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس گھر میں وہ اپنے بچپن میں آیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سالوں سے یہاں نہیں آئی تھی۔ جب سے آسماں، آکاشا کی دوست، کی شادی ہو گئی تھی، اس نے یہاں آنا جانا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ بشیر، آسماں کے بھائی، کی نگاہوں سے خائف رہتی تھی۔ حالانکہ وہ شادی شدہ بھی تھا، لیکن پھر بھی اگر کبھی بھی کالج سے واپسی پر بشیر آکاشا کو گلی میں دیکھ لیتا تو اپنی نگاہوں سے آکاشا کو زچ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ گھر 2-4 گھروں اور ایک کمروں اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ 3 کمرے اکٹھے تھے۔ اس کے بائیں طرف ایک چھوٹا سا کچن تھا، ان کے ساتھ ہی سامنے صحن تھا۔ صحن میں ایک چھوٹا سا واش روم تھا جس کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا شیشہ اور بیسن تھا۔ آکاشا کا اپنا گھر بھی چھوٹا سا تھا، لیکن اس کی نسبت کافی اچھا تھا۔ یہاں سب لوگ ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ آکاشا وہیں چارپائی پہ بیٹھی جائزہ لینے لگی تھی۔ ارے ٹیپو کون ہے؟ خالہ کی بہو نے کمرے سے باہر آتے ہوئے اپنے دھیان میں کہا، لیکن سامنے آکاشا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آکاشا بھی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ آکاشا نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں۔ تو آج کیوں ادھر آ گئی؟ اتنے دن سے کہاں تھی؟ ہاں بتاؤ تو ذرا، آج واپسی کا خیال کیسے آ گیا؟ اور گئی کس کے ساتھ تھی؟ دبنا نے مسخرانہ انداز میں کہا تو بغیر کسی قصور کے آکاشا کو اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ میں اپنے گھر آئی تھی، لیکن وہاں تالا لگا تو میں یہاں آ گئی، آکاشا نے آہستگی سے کہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ زہیر حسن نے صحیح کہا تھا کہ اس کی سزا قید سے رہائی کے بعد ہوگی۔ لوگوں کی انگلیاں اس کے کردار پر اٹھیں گی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی کیونکہ اس کی ماں کا ساتھ ہوگا۔ اس کی ماں کے ساتھ ہوتے اسے گرم ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ ایسا ہی تو مان ہوتا ہے بیٹیوں کو ماؤں پہ۔ اپنی ماں کے ساتھ وہ تو ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ نہیں، اب بھی رہتی نہ وہیں، اب کیا لینے آئی ہے؟ یہ تو بتا، پہلے گئی کس کے ساتھ تھی تو؟ وہ کس کے ساتھ
اور کس کے ساتھ تھی اتنے دن؟ لبنہ کی طنزیہ باتیں آکاشا کو تاؤ دلا رہی تھی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں تھی، آئی سمجھ؟ اگر آپ کو میرا آنا برا لگا تو میں چلی جاتی ہوں، آکاشا نے ضبط سے کہا تھا۔ باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ جواب دے سکتی تھی لیکن وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو جواب نہیں سمجھتی تھی۔ ارے تم اب آئی ہو، کہاں غائب ہو گئی تھی تم ہسپتال سے؟ خالہ بی نے آتے ہی سامنے آکاشا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ہوا اب آ گئی خالہ بی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں آپ کیسی ہیں؟ آپ نے اماں کو احمد کے ساتھ خالہ جان کے پاس بھی بھیج دیا؟ ویسے اچھا کیا، میری غیر موجودگی میں احمد اور خالہ جان ہی اماں کو سنبھال سکتے تھے۔ آکاشا مسکراتے ہوئے لبنہ کی باتوں کو جھٹ کے اپنے ہی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ ماں کا ایسے پوچھ رہی ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، پہلے مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئی اور اب؟ لبنہ کی طنزیہ بھری آواز پر آکاشا چونک سی گئی تھی۔ بس کر جا تو، جا ڈھنڈیا چڑھا جا کر، بشیر کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، وقت پر کھانا نہ ملا تو پھر برتنوں پر غصہ نکالے گا۔ خالہ بی نے لبنہ کو ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ خالہ بی کیا بات ہے؟ اماں ٹھیک تھی نا؟ بتائیں نا، آکاشا نے جلدی سے خالہ بی کے پاس آتے پوچھا تھا۔ بے چینی آکاشا کے ہر انداز سے عیاں ہو رہی تھی۔ او بیٹا، جب تم دوائیاں لینے گئی تھی تو میں نے کافی انتظار کیا، پر تو نہ آئی اور تیری ماں کی حالت میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ میں نے کسی طرح بختاور سے رابطہ کیا تو احمد اور بختاور آ گئے، جن سے تیری اماں کا علاج اچھا کیا گیا اور وہ بہتر ہوئی۔ لیکن تجھے بہت ڈھونڈا احمد نے، تیرا کوئی پتہ نہ چلا۔ تیری اماں نے تیرا پوچھا لیکن تو نہ ملی، اور اب تیری گمشدگی کا پتہ چل گیا ہے، جس سے اس کی طبیعت بگڑتی گئی اور وہ حل پر تیرا ہی نام لیتی رہی۔ احمد بھی جب مایوس لوٹا تو تیری ماں نے ہمت ہار دی اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ کیا وہ خالہ جان؟ پلیز بتائیں نا، آپ کی یہ خاموشی میں اضطراب کو بڑھا رہی ہے۔ اماں ٹھیک ہے، پلیز بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خالہ بی کے ایک دم خاموش ہونے پر آکاشا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ تیرا غم لیے تیری شکل دیکھنے کو ترستے اس دنیا سے چلے گی۔ ہاں آکاشا، تیری اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ آکاشا کو بتاتے خالہ بی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ آکاشا کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بھلا اس کی اماں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ صدقے کے عالم میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حوصلہ کر، اللہ تجھے صبر دے، خالہ بی اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میری اماں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی خالہ بی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ پلیز خالہ، ایسا جھوٹ نہ بولیں، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آکاشا کی آنکھوں سے آنسو قطروں کی صورت میں گالوں سے بہتے ہوئے گردن سے نیچے آنے لگے تھے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، صبر کر جا میری بچی۔ خالہ بی نے روتی ہوئی آکاشا کو گلے لگا لیا۔ آکاشا کو بھی اپنا ضبط کھوتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک ہی تو اس کا سہارا تھی، ماں، آج وہ بھی چھن گئی تھی۔ بھری دنیا میں وہ اکیلی ہو گئی تھی، وہ صبر کیسے کرتی؟ حسن صاحب ایک کامیاب بزنس مین تھے اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے والدین کا جو بھی تھا وہ انہی کا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مالی لحاظ سے وہ اچھے تھے، لیکن حسن اور وجاہت میں وہ کمال رکھتے تھے۔ ان کی شادی اپنی چچا زاد عائشہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ نے ان دونوں کو اولاد نرینہ عطا کی تھی، اور زہیر حسن نے ان کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ حسن صاحب نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا اور 3 سال کے بعد اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ یوں ہدیہ حسن نے ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ ہدیہ اور زہیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ زہیر اور ہدیہ کی ایک دوسرے سے کافی فرینکنس اور اٹیچمنٹ کے باعث ہدیہ عائشہ بیگم اور حسن زہیر کی نسبت زہیر کے زیادہ قریب تھی۔ ہدیہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی زہیر سے شیئر کرتی تھی، اور زہیر بھی ہدیہ کی ہر بات سے نہ صرف سنتا بلکہ پوری بھی کرتا تھا۔ سب ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ حسن ویلا محبت اور خوشیوں کا پیکر سمجھا جاتا۔ اتنے اسٹیبلش ہونے کے باوجود بھی عائشہ بیگم نے اپنے بچوں کی تربیت اتنے اچھے انداز میں کی تھی کہ دونوں بچے ہی سلجھے ہوئے تھے۔ عائشہ بیگم بھی عورتوں کے حقوق و نسواں کا ایک ادارہ چلاتی تھی۔ ہدیہ اور زہیر کی نوک جھونک اور ہدیہ کی شرارتوں سے گھر میں خوب رونق میلہ لگا رہتا تھا۔ یوں ہی وہ خوشیوں کے پل اکٹھے گزارتے آئے تھے۔
جب ان کی زندگیوں نے ایک نیا موڑ لیا۔ ہدیہ بھی سیکنڈ ایئر میں تھی اور زہیر نے اپنے بابا کے ساتھ بزنس جوائن کیا تھا جب ایک حادثہ نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک دن حسن صاحب آفس سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زہیر کو جب پتہ چلا تو وہ عائشہ بیگم بھاگے بھاگے ہسپتال میں آئے، لیکن آگے سے جو خبر ان کو سننے کو ملی ان کے پیروں سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ جب ڈاکٹر نے حسن صاحب کے انتقال کی خبر دی تو پہلی بار زہیر حسن کو بڑی دنیا میں اکیلے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ باپ کی شفقت سے محروم ہونے کا درد زہیر حسن نے سہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اپنی ٹریک پر زندگی لوٹ آئی تھی تو ایک دم سے ساری ذمہ داری زہیر حسن پر آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے فیملی کو ٹائم کم دے پاتا تھا، اور ہدیہ بھی بابا جان کی موت کے دکھ سے نہ نکل پائی تھی۔ تو وہ گھر جہاں ہدیہ کے کہے گونجتے تھے اب خاموشی کا عنصر پیش کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے زہیر کے قدم اپنے بابا کے بزنس میں مضبوط ہوتے گئے ویسے ویسے وہ واپس اپنی فیملی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اس طرح ایک دفعہ پھر زہیر کی محنت سے ہدیہ کے کہے گونجنے لگے تھے، لیکن اب اس کی محبت صرف اپنی فیملی کے لیے مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب اس کی زندگی میں اس کی ماں اور بہن ہی تھے۔ اب اس نے اپنی ماں اور بہن کا سہارا بننا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زہیر کی محبت اپنے گھر والوں کے لیے بڑھتی گئی۔ زہیر اپنی فیملی کے لیے بہت ٹچی ہوتا گیا۔ باپ کو کھو دینے کے بعد وہ اپنے ان دو رشتوں کو کھو دینے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ہدیہ کو اکثر ہی کوکنگ کا شوق چڑھا رہتا تھا، اور تب سب ملازموں کی چھٹی ہوتی، وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی، نہ ہی کسی کو کچن کا رخ کرنے دیتی تھی۔ یہ شوق اکثر ویکینڈ پر یا مہینے میں ایک بار ضرور چڑھتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی اور عائشہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہدیہ کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جس کی آوازیں کچن سے ملازمہ کو ڈانٹنے کی آتی تو کبھی وہ خود باہر آ کر شکایت لگا جاتی، جس سے عائشہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ تبھی زہیر حسن آفس سے سیدھا عائشہ کے گھر کے پاس آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج آفس سے اتنی جلدی گھر آ گئے، سب خیریت؟ عائشہ بیگم نے زہیر کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی ماما، بس آج کام جلدی ختم ہو گیا تو میں آ گیا۔ ہدیہ کہاں ہے؟ زہیر حسن نے عائشہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہدیہ کچن میں ہے، آج صبح سے لگی ہوئی ہے کیک بنانے، سب کو منع کر دیا ہے کہ کچن میں کوئی نہیں آئے گا، اب دیکھو کیا بنتا ہے، عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، میں بھی بہت خوش ہوں کہ ہدیہ پہلے کی طرح واپس اپنی روٹین کی طرف آ رہی ہے۔ عائشہ بیگم اور زہیر اپنی باتیں کر رہے تھے جب ہدیہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اٹینشن پلیز، آج آپ لوگ کو شیف ہدیہ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنا ہوا یمی کیک کھانے کا شرف حاصل ہوگا۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ ہدیہ نے لاؤنج میں آتے ہی عائشہ بیگم اور زہیر کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ بالکل، ہماری بیٹی نے بنایا ہے تو یقیناً بہت اچھا اور یمی ہوگا، ہم ضرور کھائیں گے۔ نہیں ماما، آپ کھائیں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ نے سنا نہیں کہ جو پہلے ہی کہہ دیتی رہی ہے کہ تیار ہو جائیں، اس کا مطلب ضرور ایسا بنایا ہے جو ہم پر غضب ڈھانے والا ہے۔ زہیر نے عائشہ بیگم کو شرارت سے دیکھتے ہدیہ کی ٹانگ کھینچی تھی۔ بھائی، آپ اب اتنی بری شیف بھی نہیں ہوں میں، ہدیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اتنی بری تو نہیں ہو، لیکن یہ تو مان لیا نا کہ تم بری شیف ضرور ہو۔ بائی دی وے، تم شیف کہاں سے ہو؟ زہیر نے ہدیہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہدیہ ہلکے اورنج گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ بلو جینز اور ایپرن پہنے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے جن میں وہ کچھ بال جوڑے سے آزاد اس کے چہرے اور گردن کے گرد بکھرے ہوئے تھے، گھریلو انداز میں اپنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا مطلب کہاں سے ہوں؟ اتنا اچھا تو بناتی ہوں میں۔ ہاں، اچھا بناتی ہو، بس کبھی تمہاری ہڈیاں جل جاتی ہے تو کبھی تھوڑے کے نام پر پوری کچی رہ جاتی ہے۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ زہیر کے کہنے پر ہدیہ نے منہ بنا لیا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ اتنا اچھا بناتی ہے۔ عائشہ بیگم نے زہیر کی بات پر اپنی ہنسی روکتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا۔ اچھا چلو، جہاں تک اتنی بار تمہارے ہاتھ کا برداشت کر لیا ہے تو ایک بار اور کر لیتے ہیں، میں ابھی لائی۔ زہیر کے کہنے کی دیر تھی کہ ہدیہ فوراً سے بھاگتی کچن میں غائب ہو گئی تھی۔ یہ لے جی، میرا یمی کیک حاضر ہے، ہدیہ نے لاؤنج میں ٹرالی میں سجائی کیک لاتے ہوئے کہا تھا۔ یمی کا تو نہیں پتہ، لیکن ہمارے معدوں پر آج ظلم ضرور ہونے والا ہے۔ بھائی، آپ کتنے ناشکرے ہیں نا، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ لوگ میرے ہاتھوں سے کھانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ورنہ آج بھی آپ لوگوں کو
बुआ के हाथ का खाना खाना पड़ता, हदिया ने करते हुए कहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम पर शर्फ खुद अपने आप को दे दो, आखिर हम जुल्म से बच जाएंगे। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ज़ुहैर हसन ने चेहरे पर मसनूई बेचारगी तारी की। चले मामा केक कट करें, हदिया ने आयशा बेगम को कहा तो तब से ही मुस्कुराते हुए जो तब से ही दोनों को मुस्कुराते लड़ते हुए देख रही थी। आयशा बेगम ने छुरी से केक काटा और बारी बारी ज़ुहैर और हदिया को खिलाया। अब दोनों ने ही भी आयशा को केक खिलाया। सभी केक खाने लगे और मामा दिल ही दिल में हदिया को वापस ज़िंदगी की तरफ आते देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी थी। वैसे इतना अच्छा भी नहीं था। हाँ हाँ, सारा केक खा के आपको याद आया है। चलिए कोई बात नहीं, जब आपकी बीवी आ जाएगी तो मैं देखूंगी कि कितना वो आपको मुझसे अच्छा बनाकर खिलाएगी। आए बड़े, हदिया ने भी तड़क कर कहा तो जहाँ ज़ुहैर हसन के दिमाग में आकाशा का सरापा लहराया, वही आयशा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वैसे ज़ुहैर बेटा, मैंने भी तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तो लड़की भी देख ली है, लेकिन अगर तुम कभी किसी और में इंटरेस्टेड हुए तो बता देना। क्या हुआ ज़ुहैर बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है। ज़ुहैर की खामोशी पर आयशा बेगम ने कहा तो ज़ुहैर भी चौंक गया। ना नहीं मामा, जो आप मुनासिब समझे। या हूँ, वाह, मेरी भी भाभी आएंगी। अच्छा मामा, आपने ना सिर्फ भाभी देख ली बल्कि पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अच्छा छोड़ें, ये भी बताए ना कौन है, कहाँ रहती है। मैंने देखा है भाभी को। हदिया ने एकदम एक्साइटेड होते हुए सवालात की बौछार कर दी तो आयशा बेगम भी उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। हाँ, तुम लोगों ने देखा है, वो तुम लोगों को याद होगा ना, तुम्हारे बाबा के दोस्त अरसलान, उनकी जानने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा उसे, अहमद के साथ ही वो हर वक्त पाई जाती थी। आयशा बेगम ने बताया तो हदिया ने मुंह बना लिया। मामा, आपको वही मिली थी, वो तो अपने सर पे इतना तेल लगाती थी, सारे पाकिस्तान का तेल उसके बालों से ही तो बरामद होता था। हदिया ने नाक चढ़ाकर कहा तो ज़ुहैर के चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ हाँ हाँ, वो बचपन की बातें थी और तेल अब इतना भी नहीं लगाती, वो तो बस आप उसकी माँ को उसके बालों का ख्याल रहता था। छोड़े मामा, देखी थी मैंने वो, वैसे भी बचपन और अब में क्या तब्दीली आई होगी। नहीं, अब तो वो माशाल्लाह इतनी प्यारी हो गई है। तुम्हें पता, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने मॉल में देखा था, मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी। वो तो कलसूम को देखकर पता चला, और अहमद भी माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है। वहीं मैं कलसूम से पूछा था, अब जब ज़ुहैर ने इजाज़त दी है तो अब मैं ज़रूर कलसूम से रब्ता करूँगी। आयशा बेगम ने सारी तफसील से आगाह किया था। हमने बचपन में ही देख लिया था, अब हम कभी गए भी नहीं अरसलान अंकल के घर। चले ना मामा, किसी दिन चलते हैं, मुझे भी देखना है अपनी भाभी को, प्लीज़ मामा, हदिया ने बच्चों के से इश्तियाक से कहा था। हाँ चलेंगे किसी दिन, मेरी बहू तो वही बनेगी, आयशा ने एक जज्ब से सोचते हुए कहा था। ज़ुहैर हसन वल्द हसन अहमद का आपका निकाह आयशा वल्द सगीर रज़ा से 5 लाख हक महर के साथ किया जाता है, आपको कबूल है। ज़ुहैर के आसपास मौलवी के साहब के अल्फाज गूंजने लगे थे तो ज़ुहैर वहाँ से उठकर चला गया, जबकि आयशा बेगम और हदिया बाकी की प्लानिंग करने लगी थी। हदिया, बात सुनो। शाम को वो हदिया को अपने कमरे में जा रही थी जब ज़ुहैर हसन ने हदिया को पुकारा था। जी भाई, मुझे रेयान का नंबर दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओके भाई। साथ ही हदिया ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से नंबर निकाल के ज़ुहैर को नोट करवा दिया था। भाई, आप रेयान के घर जाएंगे? नहीं, पहले मैं रेयान से उसके ख्यालात जानूंगा, फिर उसके बाद कोई कदम उठाऊंगा। मुझे लगता तो नहीं कि अब मुझे अब मज़ीद कोई कदम उठाने की ज़रूरत होगी, लेकिन खैर तुम देखते हैं, तुम फिक्र ना करो, उसने हदिया को तसल्ली दी थी। ठीक है भाई। यूनिवर्सिटी कब से दोबारा ज्वाइन करोगी? कल से, हदिया ने मुख्तसरन जवाब दिया था। चलो ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो, मैं भी चलता हूँ, मुझे अभी वाजिद से मिलना है। ज़ुहैर कहते हुए वहाँ बाहर की तरफ बढ़ गया था। हदिया भी अपने रूम में चली गई थी। कुछ पता चला? रेयान नाश्ता कर रहा था जब मुख्तावर बेगम ने रेयान से पूछा था। रेयान ने बात सुनकर
بھی انسنی کر دی تھی۔ جانتا تھا بختیور بیگم کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ وہ بے دلی سے خاموش رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور اچھی خبر نہیں تھی۔ دیکھو بیٹا، اب تم بھی حقیقت کو مان لو، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ڈھونڈا ان کو جاتا ہے جو گم ہو جائیں، جو لوگ خود چلے جاتے ہیں نا، ان کو ڈھونڈا نہیں جاتا۔ اگر وہ زندگی میں کسی موڑ میں مل بھی جائے تو اجنبیت کا لبادہ اوڑھ کر گزر جاتے ہیں یا پھر چھپ جاتے ہیں۔ تم کیوں خود کو تھکا رہے ہو؟ ریحان کو یوں مایوس دیکھتے ہوئے بختیور بیگم نے سمجھانا چاہا تھا۔ ماما میں کیسے مان لوں، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، وہ گھر سے کبھی جا ہی نہیں سکتی، وہ بھی کسی کے لیے۔ میرا دل اس بات کو نہیں مانتا ماما، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی خبر آتی۔ بختیور بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی آکاشا کو غلط سمجھ رہی تھی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، بابا آفس میں میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ریحان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سو وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب نکلا تھا۔ بختیور بیگم اس کی پشت کو دیکھتی چلی گئی تھی۔ ابھی وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ السلام علیکم، ریحان نے کال ریسیو کرتے ہوئے سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام، زہیر حسن اسپیکنگ۔ اسپیکر سے آواز بلند ہوئی تو ریحان کو بس ایک لمحہ لگا تھا زہیر حسن کو پہچاننے میں۔ پہلے تو وہ حیران ہوا زہیر نے اسے کال کیوں کی ہے، بعد میں حیرانگی پریشانی میں بدل گئی کیونکہ ہدیہ کے بھائی سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف زہیر حسن اپنے آفس میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان ارسلان، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، زہیر نے بغیر کسی تمہید کے کہا تھا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ ریحان نے زہیر کے ڈو ٹوک انداز پر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں تم سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، زہیر نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ میرے آفس میں آ جاؤ، میں اس وقت آفس میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ ریحان کے کہنے پر زہیر نے بھی اللہ حافظ کہتے کال بند کر دی تھی۔ ریحان نے گاڑی زہیر حسن کے آفس کی طرف بڑھا دی تھی جبکہ زہیر چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب ریحان ارسلان، ہدیہ سے شادی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اب تم چاہ کر بھی آکاشا کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے جب تک کہ میں اسے آزاد نہ کر دوں، اور یہ آزادی تمہیں اور ہدیہ کو مضبوط بندھن میں باندھنے کے بعد ہی ملے گی، تبھی تم کر پاؤ گے۔ زہیر حسن اپنی سوچوں میں گم ریحان سے مخاطب تھا۔ ارے اماں، تم اس مصیبت کو کیوں اپنے سر لے لیا ہے؟ پتہ کیوں نہیں کرتی اسے؟ چلتا کیوں نہیں کرتی اسے؟ کل سے رونا دھونا لگا رکھا ہے۔ لبنہ کمرے میں آتی بیزاری سے خالہ بی کے سر ہوئی تھی۔ ارے غصہ کیوں ہو رہی ہے؟ رونے دے، تمہیں اس کے رونے سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کچھ اماں، دیکھ اماں، اگر تم اسے بھی یہاں رکھنے کا سوچا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، میں ٹیپو کو لے کر اپنے میکے چلے جانا ہے، تب تک واپس نہیں آنا جب تک اسے چلتا نہ کرو گی۔ میں نہیں کر سکتی اس کی خدمتیں، لبنہ نے خالہ بی پر دھمکی عائد کرتے ہوئے کہا تھا۔ رہے گی تو یہ یہیں، اور تم سے کون کم بخت کہہ رہا ہے اس کی خدمت کرو؟ تم اس سے کام لے لیا کرو، جو کام تو کرتی ہے اس سے کروا لیا کر۔ کام تو چلو میں لے لوں گی، لیکن تو اسے یہاں کیوں رکھے رہی ہے؟ لبنہ کو خالہ بی کے فیصلے کی سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی پوچھ لیا۔ دیکھ، اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، میں سوچ رہی ہوں اس کو یہی رکھ لیتی ہوں۔ اس کا جو گھر ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے نام کروا لیں گے، اور تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا، گھر کے کام کروائیں گے۔ خالہ بی اپنا سوچا گیا منصوبہ لبنہ کے گوش گزار کر دیا تھا، جو لبنہ کو بھی دل کو لگا تھا۔ بات تو تم نے پتے کی ہے، اس اپنے بھی دن بدل جائیں گے، لیکن اماں اگر اس کے پاس چلی گئی، وہی جس کو وہ خالہ خالہ کہتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لبنہ کو ساتھ ہی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ہم اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور رہی بات بختیور کی تو وہ وہاں سے نہیں جائے گی۔ آخر کو جائے گی کس منہ سے؟ کیا وہ رکھ لے گی اسے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جب ہم ہی اس کے دماغ میں ڈالتے رہیں گے کہ ہم نے رکھ لیا اسے اپنے پاس تو احسان کیا ہے اس پہ، ورنہ کون رکھتا اسے؟ بشیر کو میں سمجھا دوں گی، اگر کوئی بھی اس کا پتہ کرنے آئے تو اسے وہیں سے بھگا دے، اور بس تو ان پر نظر رکھنا۔ خالہ بیوی نے ساری بات تفصیل سے بتا دی تھی۔ لبنہ نے